السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 11 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 5 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکی شارٹ سیلر فرم ہنڈربرگ ایک بار پھر سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ ہنڈربرگ ریسرچ نے اپنے انکشاف میں دعویٰ کیا ہے کہ وسل بلوور دستاویزات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیبی کے چیئرمین نے اڈانی منی سائفوننگ اسکیم میں استعمال ہونے والی سایہ دار غیر ملکی اداروں میں حصہ لیا تھا۔ ہنڈربرگ ریسرچ نے ہفتے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی تھی۔ اس میں ایک بھارتی کمپنی سے متعلق ایک اور بڑے انکشاف کا اشارہ دیا گیا۔ امریکی شارٹ سیلر فرم نے پوسٹ میں لکھا کہ بھارت میں جلد ہی کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ہفتے کی شام ہنڈربرگ ریسرچ نے اپنی ویب سائٹ پر ایک اور پوسٹ کی اور اس انکشاف سے متعلق ایک رپورٹ شیئر کی۔ ہنڈربرگ نے اس رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اڈانی گروپ اور سیبی چیف کے درمیان تعلقات ہیں۔ ہنڈربرگ ریسرچ نے الزام لگایا ہے کہ وسل بلوور سے حاصل کردہ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ایس ای بی آئی یعنی سیبی کے چیئرمین مادھوی پوری بوچ کا ان آف شور اداروں میں حصہ تھا جو اڈانی منی سوئفنگ اسکینڈل میں استعمال ہوئے تھے۔ ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ کے نٹور سنگھ کا طویل علالت کے بعد آج اتوار کی الگ صبح انتقال کر گئے۔ دہلی کے قریب گروگرام کے میدانتا اسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی، جہاں وہ گزشتہ چند ہفتوں سے داخل تھے۔ کے نٹور سنگھ 1931 میں راجستھان کے بھرت پور ضلع میں پیدا ہوئے۔ کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ نٹور سنگھ 2004-2005 میں اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی قیادت والی یو پی اے حکومت کے دوران ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے۔ وہ پاکستان میں ہندوستان کے سفیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ 1966 سے 1971 تک وزیر اعظم اندرا گاندھی کے دفتر سے وابستہ رہے۔ آج اتوار کی صبح راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما نے سابق وزیر خارجہ کے نٹور سنگھ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ کرناٹک اسٹیٹ نیچرل ڈیزاسٹر مانیٹرنگ سینٹر کے مطابق ہفتے کی رات کرناٹک کے بیدر میں 2.6 کی شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز بیدر ضلع کے ہومناباد تعلقے میں سیتالگرہ جے پی سے 3.5 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع تھا۔ زلزلے کے مرکز سے آنے والے زلزلے کی شدت کے نقشے کے مطابق مشاہدہ کی گئی شدت کم ہے اور زلزلے کو مرکز سے 30 سے 40 کلومیٹر کے زیادہ سے زیادہ ریڈیل فاصلے تک محسوس کیا گیا۔ مہاراشٹر نونرمان سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے کے قافلے پر سپاری سے حملہ کرنے کے ایک دن بعد ایم این ایس کے کارکنوں نے ہفتے کی شام شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے کے قافلے پر ناریل اور گائے کا گوبر پھینکا۔ ایم این ایس کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ جمعے کے روز ایم این ایس سربراہ راج ٹھاکرے کی گاڑی پر سپاری اور ٹماٹروں سے حملے کے واقعے کے رد عمل میں ایسا کیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ تھانے پولیس کے ایک سینئر افسر کے مطابق باضابطہ مقدمہ درج کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وائناڈ کے لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ اسپتال جا کر متاثرین سے ملاقات کی، متعلقہ افسران سے موجودہ حالات پر رپورٹ طلب کی اور پورے علاقے کا زمینی دورہ بھی کیا، لیکن انہوں نے وائناڈ پر آنے والی اس قدرتی آفات کو شدید مطالبات اور مسلسل اپیلوں کے باوجود قومی آفت قرار دینے سے گریز کیا۔ 30 جولائی کی درمیانی شب ہوئی خطرناک لینڈ سلائیڈ سے ہوئی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلے ہوائی سروے کیا، جس میں ان کے ساتھ ریاست کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین بھی موجود تھے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے خود کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان اور مرکزی وزیر سریش گوپی بھی موجود تھے۔ کیرالہ کے وائناڈ میں طوفانی بارش سے قیامت خیز تباہی کے بعد جمعیت الماہرین کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں راحت رسانی کا کام جاری ہے۔ تاہم جس پیمانے پر تباہی اور جان و مال کا نقصان ہوا ہے، اس کے لیے بڑے پیمانے پر امداد اور راحت کی ضرورت ہے۔ اس کے پیش نظر صدر جمعیت الماہرین مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت الماہرین کے ایک نمائندہ وفد نے جان و مال کی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وفد نے وائناڈ میں تباہی کو ناقابل بیان قرار دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے وفد کی جائزہ رپورٹ پر نہ صرف تباہ کن طوفان کے متاثرین سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جمعیت الماہرین اس مصیبت کی گھڑی میں بلا تفریق مذہب و ملت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے خدام اس کی شاخیں اپنی بساط کے مطابق طوفان متاثرین کی مدد و اعانت کے لیے سرگرم ہیں۔ ریاست اتر پردیش میں ہندو رکشا دل کے صدر پنکی چودھری نے اپنے دل کے کارکنوں کے ساتھ مل کر گزشتہ شام جھگی بستی میں رہنے والی غریب مسلمانوں کو لاٹھی ڈنڈوں سے نہ صرف مارا پیٹا بلکہ ان کے سامان کو توڑ پھوڑ کر ان میں آگ لگا دی۔ فرقہ وارانہ منافرت کے لیے بدنام پنکی چودھری نے گزشتہ روز ہی ایک ویڈیو جاری کر کے جھوپڑ بستی میں رہنے والے ان غریب مسلمانوں پر بنگلہ دیشی ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ پولیس نے کارروائی کے نام پر محض 15 نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کیا، جبکہ غنڈہ گردی کرنے والوں کی
करतूतों की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सरगर्मी दिखाते हुए कलीदी मुलजिम पिंकी चौधरी और बादल को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया जा रहा है कि पिंकी चौधरी और इसका दल के 15 से ज्यादा कारकुनों ने बांग्लादेश में मुबैना तौर पर हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद के रद्द-ए-अमल में गलधर के करीब बसी हुई झोपड़ आबादी को निशाना बनाया। इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे एक वीडियो में पिंकी चौधरी खुद हमला करता हुआ नजर आया। पिंकी चौधरी ने यह भी दावा किया कि वो हिंदुओं पर मजालिम बंद न होने तक इसी तरह की कार्रवाइयां करता रहेगा। पिंकी चौधरी ने कहा कि वो जानता है कि गाजियाबाद में बांग्लादेशी कहां रहते हैं। इसने कहा कि हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने तक वो अपना एहतजाज दर्ज कराएगा। सियासतदान व सीनियर सहाफ़ी शाहिद सिद्दीकी ने मोदी हुकूमत के जरिए पार्लियामेंट में पेश वक्फ तरमीमी बिल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की नीयत और मंशा दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद वक्फ की इमलाक पर सबसे बड़ी काबिज़ बनकर बैठी हुई है। अगर इसकी नीयत दुरुस्त है तो सबसे पहले इसे वक्फ इमलाक पर अपना कब्जा ख़त्म करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल के नतीजे में जो तब्दीली आएगी, इससे वक्फ की जायदादों पर कब्जा करना आसान और कब्जा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि अब तक वक्फ इमलाक के मामले में खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए नाकाबिल ज़मानत मुकदमा बनता था, लेकिन अब यह काबिल ज़मानत हो जाएगा, सज़ा भी कम कर दी जाएगी। उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल के इख्तियारात को महदूद करने पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि क्या आया वो डीएम वक्फ की जायदादों को फैसला करेंगे जो हुकूमत के मातहत और इसके इशारों पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें भी साबिक़ जजों की तैनाती खुद हुकूमत करती है। अब ट्रिब्यूनल के इख्तियारात डीएम को दिए जाएंगे, जिनसे इंसाफ के तकाजे को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसे बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस लीडरों ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर ढाए जा रहे मजालिम के खिलाफ एक भी ट्वीट या एहतजाज नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस हिंदुओं को ज़ात पात की बुनियाद पर तकसीम करती है। उन्होंने कहा कि गाज़ा मामले में कांग्रेस की तरफ से मुसलसिल ट्वीट्स हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कितनी बार ट्वीट और एहतजाज किया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ कोई मसला है तो वो वहाँ होंगे, लेकिन अगर हिंदुओं को कोई मसला है तो वो साथ नहीं देंगे। इससे वाज़ेह है कि कांग्रेस हिंदुओं को तकसीम करना चाहती है। मरकज़ ने शरीयत तरमीमी एक्ट यानी CAA के तहत क़वानीन के दायरेकार को बढ़ाया है, जिससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अक़लियतों को हिंदुस्तानी शरीयत हासिल करने के लिए दरकार कागजी कार्रवाई को आसान बनाया गया। ख्याल रहे कि CAA बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के अलावा 6 अक़लियती मजहबी बरादरियों के पनाहगज़ीनों के लिए हिंदुस्तानी शरीयत का एक तेज़ रफ्तार रास्ता फराहम करता है। ताहम इसके लिए शर्त है कि वो 6 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हों और 31 दिसंबर 2014 तक मुल्क में दाखिल हुए हों। वज़ारत दाखिला ने शरीयत तरमीमी क़वानीन के शेड्यूल IA के बारे में वजाहत जारी की है, जिसमें 9 दस्तावेज़ात की फहरिस्त है। इसके ज़रिए दरख्वास्त दहिंदगान ये साबित कर सकते हैं कि वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के शहरी थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि असल में वक्फ तरमीमी बिल को सरे से वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के शरई मामले में दखल अंदाजी है जो आईन हिंद की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मगर ऐसा ना हो सका तो हम अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद की ये जीत है कि सरकार मुजविदा वक्फ तरमीमी बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने को मजबूर हो गई है। इस मुतनाज़ा बिल पर अपोजिशन पार्टियों की मुत्तहिदा आवाज़ ने सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया है, जिसके नतीजे में सरकार ने खुद इसको मज़ीद गौर व फिक्र और सुधार के लिए कमेटी के पास भेजने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के भोजशाला के बाद अब मध्य प्रदेश के विदिशा में मंदिर मस्जिद का तनाज़ा सामने आया है। दरअसल यहाँ वाक़या विजय सोरिया मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1951 के गज़ट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बेजा मंडल को मस्जिद करार दे दिया है। ASI के इस खत के बाद हिंदू तंजीमें नाराज़ हो गई है और इस सिलसिले में विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के अरकान ने कलेक्टर को अर्जीदाश्त सौंपते हुए बेजा मंडल को मस्जिद बताए जाने पर सख्त एतराज़ जताया। मीडिया में शाया रिपोर्ट के मुताबिक विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के अरकान के जरिए रुकने कानून साज मुकेश टंडन की क़यादत में कलेक्ट्रेट पहुंचकर DM और SP के नाम इस मामले पर अर्जीदाश्त सौंपी गई और मरकज़ी हुकूमत को ख़त लिखकर इस मुकाम का दोबारा सर्वे करने का मुतालबा किया गया। मुकेश टंडन ने बताया कि हिंदू मुस्लिम का तनाज़ा अलग मुकाम दिए जाने के बाद पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। बताया जाता है कि मुसलमान भी ASI के फैसले को लेकर हिंदुओं की हिमायत में हैं। दूसरी तरफ DM का कहना है कि जो ASI के दस्तावेज़ों में बताया गया, इसी को उन्होंने अपने ख़त में लिया है। नागपंचमी पर पूजा के लिए जो रिवायत और अवामी जज्बात पहले से चले आ रहे हैं, इसी को पूरा किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि दिहाइयों से हिंदू अक़ीदतमंद नागपंचमी पर इस मुकाम के बाहर मजहबी रसूमात की अदायगी करते थे।
اسی سلسلے میں کچھ تنظیموں نے احاطے میں داخلہ اور پوجا کرنے کی اجازت مانگی، جس پر ضلع مجسٹریٹ نے لوگوں کے مطالبے سے جڑے خط کو ASI کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد ASI نے خط کا جو جواب دیا، اس سے تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ ASI نے 1951 کے گزٹ نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیتے ہوئے اس مقام کو منڈل مسجد کی شکل میں درجہ بندی کی ہے۔ بہار کے مظفر پور میں ریحان نامی ایک مسلم لڑکے سے مار پیٹ کی گئی اور اسے جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے اسے مار کر گرایا اور اس کے سینے کو پیروں سے مارنے لگے۔ اس واقعے کے سلسلے میں سنت کمار، چندن اور گولو نامی افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملک کے مختلف مقامات پر مسلمانوں پر ظلم کے ایسے واقعات روزانہ کی اساس پر پیش آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 2014 سے شروع ہوا تھا اور اب بھی جاری ہے۔ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدہ غور و فکر نہیں کی جا رہی ہے، جس کے باعث اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نہایت کمزور شخص کو دیکھ کر 10 سے 12 افراد مل کر اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، ان سب پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ عالمی شہرت یافتہ معروف کمپنیاں تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کی جانب راغب ہونے لگے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر جانوروں کی صحت کے لیے اپنی منفرد شناخت رکھنے والی کمپنی زوئیٹس ان سپتمبر 2024 سے حیدرآباد میں اپنے کام کے آغاز کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حیدرآباد میں زوئیٹس انڈیا کیپیبلٹی سینٹر کو توسیع دی جائے گی، جس سے مقامی سطح پر سینکڑوں افراد کو روزگار کا موقع حاصل ہوگا۔ اس موقع پر امریکی دورے میں مصروف چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کمپنی کے فیصلے کی ستائش کی اور ان کا تلنگانہ میں استقبال کیا۔ زوئیٹس کے نمائندوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی، ریاستی وزیر سریدھر بابو اور دیگر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں زوئیٹس انڈیا کیپیبلٹی سینٹر کا استقبال کیا اور کہا کہ تلنگانہ میں نئی ایجادات اور تجارت کے لیے بہترین موقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کو عالمی سطح پر لائف سائنسز ہب کی شکل دینے اور ترقی دینے میں اس طرح کی سرمایہ داری مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے سینکڑوں افراد کو روزگار حاصل ہوگا اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں زوئیٹس کا داخلہ حیدرآباد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور حیدرآباد کے مستقبل میں ایسی ٹیکنالوجی عالمی شناخت کی دوڑ میں مددگار ثابت ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر سول سپلائز کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے تمام اہل خاندانوں کو نئے راشن کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ سیکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں نئے راشن کارڈز پر تشکیل شدہ کابینی سب کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے بعد سب کمیٹی میں شامل دیگر وزراء دامودر راج نرسمہا، پی سرینواس ریڈی کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر سول سپلائز کا کہنا ہے کہ ضلعی کمیٹی نے نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے سلسلے میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہری اور دیہی علاقوں کے مستحق خاندانوں کو نئے راشن کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں رہنے والے خاندان کی سالانہ آمدنی 1.5 لاکھ روپے، 3.5 ایکڑ یا 7.5 ایکڑ خشک اراضی رکھنے والے خاندان کو نیا راشن کارڈ جاری کرنے کی تجویز ہے، جبکہ شہری علاقوں میں راشن کارڈ کے لیے سالانہ آمدنی 2 لاکھ روپے مقرر کرنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری علاقوں میں زمین کی ملکیت کے بجائے سالانہ آمدنی کا پیمانہ رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے راشن کارڈ کے لیے جو حد آمدنی کی تجویز کابینی سب کمیٹی نے مقرر کی ہے، اس پر بلا لحاظ پارٹی وابستگی عوامی نمائندوں کی رائے حاصل کی جائے گی۔ اس سلسلے میں محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ریاست کے تمام ارکان مقننہ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان کی آرا حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ سب کمیٹی نے دیگر ریاستوں میں راشن کارڈ رکھنے والے خاندان جو تلنگانہ میں مقیم ہیں، دوسرے ریاستوں کے ان کے راشن کارڈز کو منسوخ کرتے ہوئے انہیں تلنگانہ میں کارڈ جاری کرنے کے امور کا بھی جائزہ لیا۔ حیدرآباد میں شہرت یافتہ ایرانی چائے کی قیمت میں اب 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہر کے کئی ہوٹلوں میں ایرانی چائے اب 25 روپے میں 1 کپ فروخت کی جا رہی ہے۔ ہوٹل مالکین کا کہنا ہے کہ چائے کی پتی، پکوان گیس، دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ لیبر چارجز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ چائے کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ ہوٹل مالکین نے بتایا کہ گاہک ذائقہ تبدیل ہونے پر چائے استعمال نہیں کرتے اور ہوٹل مالکین کو باتیں سناتے ہیں، اس وجہ سے ذائقے کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قیمت میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں نوجوان چائے کے شوقین ہوتے ہیں۔ چائے کی قیمت میں اضافے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے کانگریس قائد راہل گاندھی کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے بتایا کہ حالیہ اسمبلی و پارلیمانی انتخابات میں مسلمانوں نے کانگریس کی تائید کی تھی، اس کے باوجود تلنگانہ کانگریس حکومت نے مسلمانوں کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی کانگریس سے توقعات مکمل نہیں ہو سکی۔ امجد اللہ خان خالد نے بتایا کہ قیام آندھرا پردیش 1952 سے اب پہلی مرتبہ ہے کہ ریاستی کابینہ میں مسلمانوں کو نمائندگی سے محروم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جوبلی ہلز، نامپلی اور نظام آباد اربن اسمبلی حلقوں سے کانگریس کے مسلم امیدواروں کی ناکامی مسلم طبقے کا قصور نہیں ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ایک مسلم قائد کو وزیر بناتے ہوئے جنوری 2024 میں قانون ساز کونسل کے لیے منتخب کیا جا سکتا تھا، اس کے بجائے کانگریس نے مہیش کمار گوڑ اور بی وینکٹ کو MLC بنایا۔ انہوں نے کہا کہ MIM نے وضاحت کر دی کہ کانگریس قائدین نے خود کانگریس امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے کام نہیں کیا۔ بعد کانگریس قائدین نے بتایا کہ پارٹی کیڈر کو ریونت ریڈی نے ہدایت دی کہ وہ اویسی کی کامیابی کے لیے جدوجہد کریں۔ انہوں نے اپنے مکتوب میں تفصیلی طور پر مسلمانوں کے مسائل پیش کیے اور MIM کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم طبقہ راہل گاندھی کی قیادت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور آپ کو جمہوریت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، اسی طرح فرقہ پرست طاقتوں کا مخالف سمجھتے ہیں۔ امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ لیکن تلنگانہ میں کانگریس حکومت اس کے مخالف کام کر رہی ہے۔ BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی ارکان اسمبلی کو متحد رکھنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اپنائی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ KCR نے پارٹی کے اراکین اسمبلی کو غیر ملکی دوروں میں مصروف رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پارٹی قائدین کے مطابق اس کوشش کا مقصد MLAs کو پارٹی میں برقرار رکھنا اور انہیں انحراف سے بچانا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران پارٹی کے 10 MLAs کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں، جو BRS کے لیے زبردست دھکا ثابت ہوا۔ اب تک 10 اراکین اسمبلی پارٹی سے منحرف ہو چکے ہیں۔ BRS کو 2023 کے اسمبلی انتخابات میں 39 اسمبلی حلقوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی، مگر اب اس کے پاس صرف 28 MLAs باقی رہ گئے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ انتخابات میں پارٹی ایک بھی سیٹ برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس کے علاوہ سکندرآباد کنٹونمنٹ حلقہ اسمبلی، جہاں موجودہ MLA کی موت کے بعد ضمنی الیکشن منعقد ہوئے تھے، وہاں بھی BRS امیدوار کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ قیاساریاں جاری ہے کہ مزید کچھ BRS MLAs کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے خواہاں ہیں، اس لیے اپوزیشن کی اہم جماعت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے تالابوں اور سرکاری جائیدادوں کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے ادارہ ہیدرا کی جانب سے کارروائی میں محکمہ پولیس، محکمہ مال، مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی و محکمہ آبپاشی کے عملے کی جانب سے بم رکن الدولہ نہر حسینی کے شکم میں جاری تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا اور بڑے پیمانے پر اس کارروائی کے دوران رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین کے علاوہ دیگر کارپوریٹرز کو پولیس نے حراست میں لے کر انہیں شہر کے باہر پولیس اسٹیشن میں شام تک محروس رکھا۔ صبح 6:30 بجے سے ہیدرا کی کارروائی میں بتایا جاتا ہے کہ ایک رکن اسمبلی کے زیر تعمیر 5 منزلہ مکان کو بھی منہدم کر دیا گیا، جبکہ بم رکن الدولہ کے شکم میں تعمیرات اور وینچر کو مکمل برخاست کرنے کی کارروائی کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ ہیدرا کے عہدیداروں نے وینچر کو برخاست کر کے شہر کے تاریخی تالاب بم رکن الدولہ کے تحفظ اور احیاء کے اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کئی سالوں سے تالاب بم رکن الدولہ اور نہر حسینی کی جملہ 104 ایکڑ اراضی کے تحفظ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن لینڈ گریبرز کی جانب سے فروخت کیے جانے کے بعد سینکڑوں ایکڑ اراضیات پر مکانات کی تعمیر عمل میں لائی جا چکی ہے اور چند ماہ سے بم رکن الدولہ کے شکم کی اراضی جو باقی رہ گئی تھی وہ 6 ایکڑ اراضی کی بھی فروخت کی جا رہی تھی اور اس سلسلے میں کورٹ کے احکامات کا حوالہ دیا جا رہا تھا، لیکن آج ہیدرا کی کارروائی کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس ادارے کی جانب سے بم رکن الدولہ کے تحفظ و احیاء کے لیے اقدامات کو تیز کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیدرا نے بم رکن الدولہ اور نہر حسینی کے دائرے میں سینکڑوں مکانات کے مالکین کو نوٹس جاری کر کے انہیں اندرون 4 ماہ تخلیہ کا حکم دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ 6 ایکڑ اراضی پر انہدامی کارروائی کا سلسلہ آئندہ 3 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ بم رکن الدولہ اور نہر حسینی کے تحفظ میں گزشتہ 15 سال سے مسلسل نمائندگیوں کے علاوہ تاریخی تالاب اور نہر کے تحفظ کے لیے تالابوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے عدالت سے رجوع ہونے کے علاوہ عوامی مہم بھی چلائی تھی۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے ہیدرا کی کارروائی پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جب اس اراضی پر تعمیرات کی جا رہی تھی اس وقت متعلقہ محکمہ جات نے کیوں خاموشی اختیار کی تھی اور اب کیوں کارروائی کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وینچر میں پلاٹس کی فروخت کرنے والوں کی جانب سے اس کو پٹا اراضی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ نیشنل گرین ٹریبونل میں پیش استدلال میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تالاب خشک ہو جاتا ہے تو بھی اس کے شکم میں تعمیرات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ تالاب میں جب تک وہ خشک رہے اس حصے میں کاشتکاری کی جا سکتی ہے، جو کہ تالابوں کے تحفظ میں واضح کردہ قوانین میں درج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وینچر میں خریدے گئے زمین مالکان کا نقصان کون برداشت کرے گا؟ جو بلڈرز جو وینچر کو فروخت کر کر معصوم عوام کو ٹھگ لیے ہیں، کیا وہ ان معصوم افراد کے نقصانات کی پابجائی کریں گے یا نہیں؟ ناظرین، اس طرح کے اقدامات پر کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے خیالات کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔